السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقدمہ۔ قیامت کے روز تمام لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آواز دیے جائیں گے اور حضور رب العزت میں حاضر کیے جائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو آواز دی جائے گی۔ بس جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم حاضر ہو جائے گی تو سوال ہوگا کہ اے قوم نوح، تم نے ہمارے ایلچی، ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام کا کہنا کہاں تک مانا اور ان کی ہدایتوں پر کہاں تک عمل کیا؟ قوم نوح صاف انکار کرتے ہوئے کہے گی کہ ہمارے پاس حضور کا بھیجا ہوا کوئی ایلچی یا کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اگر کوئی نبی یا پیغمبر ہمیں سمجھاتا تو ضرور آپ کی وحدانیت پر ایمان لاتے اور اپنے پروردگار کے راستے پر چلتے۔ قوم نوح کے اس کھلے انکار پر اور جھوٹ پر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بولنے کا اذن دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے قوم، کیا میں نے تم کو 950 برس تک نہیں سمجھایا اور آج کی خوفناک پیشی سے نہیں ڈرایا؟ اے میری قوم، میں نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے لیے تمہیں بڑے بڑے معجزے دکھائے جن کو تم نے مسخرے پن میں اڑایا، اور میرے آخری معجزے یعنی طوفان کے لیے جو میں نے کشتی بنائی اس میں تم نے اپنے نجاستیں پھینکی اور مجھ پر پتھراؤ کیے اور میرا سر پھوڑا اور مجھے کیسی کیسی تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ اور اے میری قوم، میں نے آج ہی کی پیشی کے لیے تم کو کیسے کیسے نہ ڈرایا اور کیا کیا نہ سمجھایا، مگر تم نے ایک نہ سنی اور اسی طرح غیر پرستی میں لگے رہے۔ آخر تنگ آ کر میں نے تم پر بددعا کی اور تم طوفان عظیم میں ہلاک کیے گئے۔ قوم نوح کے اس انکار پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، تم اپنے پیغام رسانی کے گواہ پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، شیطان ہیں، میری پیغمبری کے ایک نہیں ہزاروں گواہ ہیں۔ جو کچھ میں نے انہیں ڈرایا، انہیں بتایا، ان کے گواہ ہیں امت محمدی کے عالم اور علماء۔ وہ کہیں گے اگر اجازت ہو تو ہم کچھ کہیں، وہاں آئیں، ہم شہادت دیں گے کہ اے اللہ، نوح پیغمبری کے ہم سب گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنی امت کو بہت سمجھایا، ڈرایا، مگر ان کی ایک نہ سنی۔ یہ 900 سال تک انہیں سمجھاتے رہے بلکہ سبھی ان کے دشمن ہو گئے۔ آخر تنگ آ کر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر جرح کرے گی اور ان کی سچی شہادت پر اعتراض کرتے ہوئے کہے گی کہ تم لوگ ہمارے زمانے میں کب تھے اور کہاں تھے، اور اے علماء امت محمد، یہ نہ تم نے ہمیں دیکھا اور نہ ہم نے تمہیں دیکھا اور نہ ہم نے تم نے ایک زمانہ پایا، پھر یہ ہمارے خلاف تمہاری شہادت گواہی کس طرح اور کیوں کر سماعت ہو سکتی ہے، اور تم کس طرح سچے کہلائے جا سکتے ہو؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالموں پر جرح ہوگی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلملا گئے کہ میری امت کے عالم جھوٹے ہو گئے اور ان کی جرح کا کوئی یقین نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا کہ یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارا کیوں کر یقین کریں جبکہ تم تو ان کے زمانے میں نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں اور عرش کو چوم کر کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے اجازت دو تو میں کچھ کہوں۔ اللہ کا حکم ہوگا، اجازت ہے، آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، کلام پاک منگوائیے، میری امت کے عالم سچے ہیں، اگر قرآن شریف سچا ہے تو میرے عالم بھی سچے ہیں۔ اے خدا، آپ نے خود قرآن شریف میں سارے انبیاءوں کا ذکر کیا ہے، عالموں کو خود تو نے واقف کیا ہے، ورنہ یہ کیا جانتے؟ آپ ہی نے قرآن پاک میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ عرش سے یہ آواز آئے گی کہ بس اب کوئی تصدیق کی ضرورت نہیں، عالموں نے جو کچھ کہا ہے سب سچ کہا ہے، کیونکہ میرا قرآن سچا ہے، میں نے ہی ساری خبر امت کو دی ہے۔ اللہ پاک نوح علیہ السلام کی امت کی طرف اشارہ کریں گے تو ان کے اعضاء یعنی ان کے جسم کے ہاتھ، پیر، ناک، کان، سبھی اعضاء بول اٹھیں گے، ان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ، پیر، ناک، کان، جسم کے سبھی اعضاء یہاں تک کہ انگلیاں ہاتھ پیروں کی سبھی نوح علیہ السلام کے دعوے کو سچا کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ سارے کام ہم سے شرک کے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں جیسے تم آج کے دن کو بھولے رہے، بس اب تم اس بھولنے کا مزہ چکھو کہ ہم بھی تمہیں بھولتے ہیں اور تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب علیم میں داخل کر دیتے ہیں۔
یعنی دوزخ میں ڈال دیتے ہیں۔